سندھ اسمبلی میں بڑی بیٹھک، ارکان اسمبلی اور سی ای او کے الیکٹرک آمنے سامنے، ہیسکو کے افسر کو اجلاس سے نکال دیا کہ الیکٹرک چیف کی گرفتاری کا مطالبہ، اور پھر مونس الوی چلتے اجلاس کے دوران اٹھ کر چلے گئے، ارکان شور شرابہ کرتے رہ گئے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ شہر قائد میں بجلی کا بحران، کے الیکٹرک کی سی ای او پارلیمانی کمیٹی کو بھی خاطر میں نہ لائے، چلتے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ارکان نے شور شرابہ کیا لیکن ایک نہ سنی گئی۔ سندھ اسمبلی کی بجلی کے معاملات پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے 4 گھنٹے سے زائد طویل اجلاس، تمام جماعتوں کے 30 سے زائد ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ ہیسکو چیف اجلاس میں شریک نہ ہوئے تو نمائندوں کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا اور چیف کو شوکاس نوٹس جاری کیا گیا۔ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی اجلاس میں شریک تو ہوئے لیکن وہ مسلسل اپنے فون پر مصروف رہے۔ لوڈ شیڈنگ کس قانون کے مطابق ہو رہی ہے؟ ارکان اسمبلی کے سوال پر مونس الوی نے بجلی بندش کو مجبوری قرار دے دیا اور اٹھ کر چل دیے، جس پر اجلاس میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ارکان اسمبلی نے مونس الوی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے، سندھ حکومت مونس الوی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے۔ تو عید کے بعد اگر ان تمام چیزوں پہ 10 دن کا ریویو کیا جائے گا اور اگر اس پہ وہی صورتحال رہی جو پچھلے 4-6 مہینوں سے کہ الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو نے رکھی ہوئی ہے، تو جو پریولیج میں سخت سے سخت سزا ہوگی انشاءاللہ۔ ان تینوں جو ہمارے ڈیسکوز ہیں ان کے چیف کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کٹانی پڑی تو انشاءاللہ ایف آئی آر۔ پیپلز پارٹی کی سعدیہ جاوید نے نیپرا چیئرمین کے اجلاس میں عدم شرکت کا شکوہ کیا اور بولی، نیپرا جان بوجھ کر کے الیکٹرک کو رعایت دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے واضح کہا کہ مونس الوی نے پارلیمان کی توہین کی۔ اگر ان کے رولز یہ کہتے ہیں اور یہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہیں تو نیپرا بھی ذمہ دار ہے اس چیز کی۔ اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، ادارے جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی لوڈ شیڈنگ کو، جو کہ جسٹیفائی قانون کے تحت نہیں ہے۔ یہ سی او نے سندھ حکومت کے اور ہمارے ایم پی ایس کے جو حقوق ہیں استحقاق کو مجروح کیا ہے، پریویلیج کو ہٹ کیا ہے۔ میں گرفتاری کا مطالبہ کرتا ہوں۔ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین فیاض بٹ کے مطابق پاور کمپنیوں کو 10 روز کی مہلت دی گئی ہے، وہ خود کو درست کریں۔ پی ٹی آئی حامی آزاد رکن شبیر قریشی، سجاد علی سومرو، ایم کیو ایم کے عامر صدیقی اور پیپلز پارٹی کے آصف موسیٰ نے کے الیکٹرک کے سی ای او کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ کیمرامین قمر عابدی اور جانشر بلوچ کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ طاقت کے نشے میں چور بااثر سلمان فاروقی قانون کی گرفت میں آ گیا۔ بہنوں کے سامنے نوجوان پر تشدد کرنے والا فلم پروڈکشن کمپنی کا مالک گرفتار، مقدمہ درج، ملزم گزری تھانے منتقل کر دیا گیا، عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے قانون کے مطابق کارروائی کی یقین دہانی کروا دی۔ عید اپنوں کے سنگ کراچی سے لاہور کے لیے پہلی عید اسپیشل ٹرین مسافروں کو لے کر روانہ ہو گئی۔ 10 کوچز پر مشتمل عید اسپیشل ٹرین میں 700 مسافر سوار ہیں۔ اکثر شاہد کی رپورٹ میں جانیے۔ اپنوں میں عید منانے کراچی سے مسافروں کی بڑی تعداد روانہ۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 10 کوچز مشتمل اور 700 سے زائد مسافر سوار ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ عید منانے جانے والے مسافر بھی عید اسپیشل ٹرین سے خوش دکھائی دیے۔ یہ عید اسپیشل ٹرین چلی ہے، اس میں مجھے 3 برتھ اور 3 ٹکٹ کے سیٹ مل گئی، جس کا میں شکر گزار ہوں۔ اور پاکستان ریلوے کا اتنا آرام دہ سفر حکومت پاکستان نے جو ہمارے لیے اقدام اٹھایا ہے، اس سے میں بہت متفق اور خوش ہوں۔ میرا گھر ہے لاہور میں یہاں پہ آئی بھی تھی ملنے کے لیے۔ مجھے باقی ٹرینز میں تو ریزرویشن نہیں مل رہی تھی، سب ریزرو تھی سیٹس۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹرین چلی ہے جس کی وجہ سے مجھے سیٹ مل گئی ہے۔ ڈی ایس ریلوے محمود الرحمان لاکھوں نے عید اسپیشل ٹرین پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ مسافروں کے رش کے باعث عید اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور کوئی اضافی کرایہ بھی وصول نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 700 مسافر تھے اور اس میں 2 اے سی کے ڈبے اور 8 اکانومی کے ڈبے تھے، اور یہ کراچی سے 1 بجے چلی ہے اور صبح 10 بجے لاہور پہنچے گی براستہ نواب شاہ، روڑی، رحمیار خان، ملتان، ساہیوال۔ بس اڈوں کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں 10% کی اس میں انکریز ہوتی ہے، جو کہ اسپیشل ٹرین کی وجہ سے ہم لگاتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس طرح ہمیں زیادہ پیسے نہیں لیتے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی سے 3 عید اسپیشل ٹرین چلانے کا اعلان کیا۔ دوسری اور تیسری ٹرین منگل اور بدھ کو روانہ ہوں گی۔ کیمرامین تابش کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔
خواتین کو بااختیار بنانے کا عزم بین الاقوامی فوڈ چین اور سندھ حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ منصوبے کے تحت خواتین کو اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اسکوٹیز 100% میرٹ پر بنیاد پر تقسیم کی جائیں گی۔ تفصیلات اس پروگرام میں دیکھیں۔ بااختیار عورت مضبوط معاشرے کی ضامن، سندھ حکومت اور بین الاقوامی فوڈ چین کا اتفاق، معاہدے کے تحت خواتین کو پنک اے وی اسکوٹیز دی جائیں گی۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور CEO بین الاقوامی فوڈ چین پاکستان رضا پیر شریک ہوئے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا اسکوٹیز 100% میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کی جائیں گی۔ خواتین کو پنک اے وی ٹیکسیز بھی دیں گے۔ ایک بھی جو ہے وہ اسکوٹر جو ہے وہ کسی کو مطلب پسند کی بنا پر یا ناپسند کی بنا پر کسی کو اوبلائج کرنے کے چکر میں نہ ملے، جس کو ملے وہ 100% میرٹ پہ ملے۔ ہم نے اس کی پروکیورمنٹ بھی کا پروسیس سٹارٹ کر دیا، بہت جلدی ہی EV بائکس جو ہیں آ جائیں گی۔ جو میں نے کہا کہ پہلے 140 جن کے پاس لائسنس ہیں ان کو تو ایڈوانس میں خوشخبری ہے کہ ان کو تو ملیں گی، لیکن جو باقی لوگ ہیں اب KFC جتنا جلدی اپنا یہ آپریشن سٹارٹ کرے گا تو باقی لوگوں کو بھی ٹریننگ مل جائے اور ہم باقیوں کو بھی دیں۔ اس موقع پر CEO بین الاقوامی فوڈ چین رضا پیر نے بھی خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اب تک 8000 خواتین اپلائی کر چکی ہیں، 140 خواتین کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہیں۔ کراچی 8 زلزلوں سے لرز اٹھا، شہری گھروں سے باہر نکل آئے، خوف و ہراس پھیلا رہا۔ مساجد میں اذانیں دی گئی۔ قائد آباد میں زلزلے کے بعد فیکٹری ملازمین کو چھٹی دی گئی۔ شہریوں نے رات بھی بغیر کھائے پیے سڑکوں پر گزاری۔ مزید تفصیلات رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران زلزلے کے جھٹکے، شہری خوف و ہراس کا شکار۔ شہر میں گزشتہ روز سے زلزلے آنے کا سلسلہ جاری۔ سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ میر حیدر لغاری کے مطابق لانڈی کی فالٹ لائن فعال ہو گئی ہے، اس میں انرجی جمع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے، زلزلوں کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ فالٹ لائن ہے وہ ملیر کے لانڈی کے علاقے میں ہے، تو اس لیے جو ہے وہیں پہ ہی، اور یہ 100 سال سے ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ ارتھکویک آتے رہتے ہیں، پرانی ہسٹری میں بھی آتے رہے، 100 سال ہو گئے۔ باقی یہ ہے کہ کل سے جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور فریکوینٹلی وہ ارتھکویک پروڈیوس یعنی اپنی انرجی ریلیز کر رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے آہستہ آہستہ وہ ارتھکویک کی جو ہے میگنیچیوڈ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی یونیورسٹی جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کراچی میں بڑے زلزلے آنے کا امکان نہیں۔ تو کراچی کے شہریوں کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی پینک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس میگنیچیوڈ کے جو ارتھکویکس ہیں ان کو وہ بیئر کر لیں۔ شہر میں زلزلوں کے بعد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا ایکشن جاری ہے۔ ٹریفک پولیس نے ایک ہفتے کے دوران 15,000 سے زائد چالان کر ڈالے اور شہریوں کو 1.5 کروڑ روپے سے زائد جرمانے بھی کیے گئے۔ تفصیلات مراج اختر کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی میں قانون کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کا ایکشن جاری۔ ایک ہفتے کے دوران ٹریفک پولیس نے شہریوں کے 1,57,075 چالان کر ڈالے۔ شہریوں پر 1.5 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان موٹر سائیکل پر نمبر پلیٹ نہ ہونے پر کیے گئے۔ بغیر نمبر پلیٹ بائک چلانے پر 3,256 چالان کیے گئے۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 3,198 چالان ہوئے۔ ایکسٹرا سیٹر رکشوں کے 2,755 چالان کیے گئے۔ ٹریفک سگنل وائلیشن پر 1,843 چالان ہوئے، جبکہ نو پارکنگ پر 1,348 چالان کیے گئے۔ گاڑیوں پر فینسی نمبر پلیٹ لگانے پر 1,164 چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایکسٹرا سیٹر رکشوں، غفلت و لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے اور تجاوزات قائم کرنے پر مختلف تھانوں میں 49 مقدمات بھی درج کروائے گئے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کر کے حادثات اور جرمانوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مراج اختر، سٹی 21۔ عید الاضحیٰ میں 4 دن باقی، خریداروں اور بیوپاریوں میں نوک جھوک کا سلسلہ مزید تیزی سے جاری ہے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا اچانک مویشی دوست منڈی کا دورہ، انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ مزید اس رپورٹ میں جانیے۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت، شہریوں کو اچھا اور سستے جانور کی تلاش جاری۔
कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो नॉर्दर्न बाईपास मंडी में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेटर शहाब अली और फैसल अली ने इस्तकबाल किया। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने मवेशी दोस्त मंडी में इंतजामात को सराहा और कहा कि अब तक 2 लाख से ज्यादा जानवर बिक चुके, जो कि अच्छी बात है। बड़ी खुशी की बात है कि ये पिछले साल से भी अभी 2 लाख जानवरों को हमने क्रॉस किया है, तो पिछले साल से भी ये मंडी बढ़ती जा रही है और इसका मतलब है यहाँ पे कारोबार है, यहाँ पे लोग खरीदते हैं और मजहबी अपना फरीजा भी अदा करते हैं। कराची पुलिस का मजीद कहना था कि डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच, एसएसपी तारिक मस्तूई और एसपी की सरबराही में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। सिक्योरिटी पे हम मामूर हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा हमारे अफसरान और जवान इस पे काम कर रहे हैं, जो कि डीआईजी साहब वेस्ट इरफान बलोच साहब, जो एसएसपी साहब तारिक मस्तूई साहब और अपने एसपी यहाँ के जो जतोई साहब हैं, सब इनकी सरकर्दगी में, और ये तकरीबन 27 तो सिर्फ मोबाइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। इंतजामिया के मुताबिक एक तरफ मवेशी दोस्त मंडी से जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब मजीद जानवर भी लाए जा रहे हैं। कैमरामैन शाजिब के साथ शयान अली, सिटी 21।